نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، آج کی تراویح میں سورۃ الانبیاء کا باقی ماندہ حصہ اور اس کے بعد سورۃ الحج مکمل، سورۃ المؤمنون مکمل اور سورۃ النور کے ابتدائی دو حصے، دو رکوع تلاوت ہوئے۔ اللہ پاک آج کی تلاوت کو، آج کی تراویح کو، آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور باقی ماندہ تراویح اور روزے اور تلاوت میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ قرآن کریم کا یہ ایک بڑا اہم اور مرکزی مسئلہ ہے کہ انسان جب بھی کسی آزمائش میں آئے، کسی تکلیف میں آئے، تو وہ اس آزمائش اور تکلیف کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے، اس آزمائش اور تکلیف سے نکلنے کے لیے صرف اللہ کو پکارے، اللہ کے سوا اس کی نظر کسی کی طرف بھی نہ اٹھے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کے اندر بھی یہ باقاعدہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ بات سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر، خاص طور پر یہ جو سورۃ الانبیاء آپ حضرات نے آج سماعت فرمائی تراویح میں، اس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ انسان جن کے سروں پر اللہ نے نبوت اور رسالت کا تاج رکھا اور جنہیں اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا، جن کے سینوں کو اللہ نے اپنی وحی کا مرکز بنایا، ظاہر ہے کہ انہیں اللہ کا قرب سب سے زیادہ حاصل، اللہ کی بات کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، ان کے کردار سے، ان کے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا، جیسے ان کی گفتگو سے یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ برگزیدہ انسان خود کسی آزمائش اور تکلیف میں آئے اور یہ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اپنے ان برگزیدہ انسانوں کو آزمائش میں ڈالا،
تاکہ لوگ ان کی تاریخ کو یاد رکھیں، ان کے عمل کو یاد رکھیں، اور ایسی ایسی آزمائشیں ان کے اوپر آئیں کہ آج ہم ان آزمائش کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں سورۃ الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے سنایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جہاں اور بہت سی آزمائشیں سے دو چار تھے، کہ ان کی تاریخ میں کچھ ایسی آزمائشیں آتی ہیں کہ انسان سنتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہ ایک آزمائش جس کا ذکر سورہ انبیاء میں آیا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب قوم کو سمجھایا اور ان کی سمجھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آ گئی۔ کیسے سمجھ میں آ گئی؟ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، کہ وہ ایک دوسرے کو آنکھوں کے اشارے سے کہنے لگے کہ بھئی واقعتاً حضرت ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں، ہم ہی غلط ہیں۔ لیکن اب چونکہ سالہا سال سے جس غلطی کے اندر مبتلا تھے، اب اتنا حوصلہ ان کے اندر نہیں تھا کہ اس غلطی سے بالکل باہر نکل آئیں اور سیدھا راستہ اختیار کر لیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنی خفت اور شرمندگی کو چھپانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہی کو انہوں نے آگ میں جلانے کا، آگ میں ڈالنے کا منصوبہ بنا لیا۔ کہنے لگے قالوا حرقوہ، اور کہا کہ حضرت ابراہیم کو جلا دو اللہ، تاکہ اس کے جسم کے ذرات بھی ختم ہو جائیں۔ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، یہی ایک راستہ ہے اگر تم اپنے آبا و اجداد کے ان بتوں کو، جن کو تمہارے آبا و اجداد پوچھتے آئے ہیں، اگر اس کلچر کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو بس یہی راستہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالکل آگ میں ڈال کے جلا کے رکھ دو ان کو۔ تو آپ دیکھیں کہ اس موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر جو دعا مانگی وہ یہ ہے، حسبی اللہ، حسبی اللہ، کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظریں مدد کے لیے اللہ کی طرف اٹھی اور خود مخلص تھے، نیک تھے، یہ جو ان پہ تکلیف آ رہی تھی کسی گناہ کی وجہ سے نہیں تھی، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں تھی، یہ تکلیف اللہ کی محبت کی وجہ سے تھی، تو اللہ کی مدد بھی فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ کو اللہ نے حکم دیا خبردار تم نے ہمارے ابراہیم کا ایک بال بھی نہیں جلانا۔ انہوں نے تو فیصلہ کیا، منصوبہ بنایا کہ ان کو ہم نے بالکل جلا کے رکھ دینا، لیکن آگ سنو تم نے ان کا ایک بال بھی جلانا تو دور کی بات ہے، گرم بھی نہیں کرنے دینا، گرم بھی نہیں ہونے دینا۔ ٹھیک ہے تیری تاثیر گرم ہے، لیکن تو نے آج یا نار کونی بردا، ٹھنڈا ہونا، اور ٹھنڈک بھی زیادہ نہیں جس سے کہ حضرت ابراہیم کو تکلیف پہنچے، وہ سلامن، ٹھنڈک بھی ایسی جو ان کے لیے راحت کا باعث بنے، ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش کی، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کی سازشوں کو پیوست خاک کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے خیریت سے باہر نکلے،
اس موقع پر ایک بڑا عجیب سین ہوا، حدیث میں آتا، اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم تو اس آزمائش سے گزر رہے تھے. باقی مخلوق کے لیے یہ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں یا نمرود کے ساتھ ہوتے ہیں. سمجھ. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک پرندہ جس کو آپ ابابیل کہتے ہیں، یہ پرندہ اپنی چونچ میں پانی لا کر اس آگ پہ ڈال رہا تھا، بجھانے کی کوشش کر رہا تھا. اور ایک اور جانور جس کو آپ گرگٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ اس آگ کو مزید تیز کرنے کے لیے بھڑکا رہا تھا. نہ اس کے پھونکوں سے وہ بھڑک رہی تھی، نہ اس کے چونچ کے پانی سے وہ بجھ رہی تھی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کون حضرت ابراہیم کے ساتھ ہے اور کون نمرود کے ساتھ ہے. آج میں آپ کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ آج ہم بھی اس موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں. کون ہے جو قرآن و سنت کی حکمرانی چاہتا ہے، اور کون ہے جو ان طاغوتی طاقتوں کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا سرمایہ بھی لگا رہا ہے، اپنی صلاحیتیں بھی لگا رہا ہے، اور ان کا زرخرید غلام بن کر اسلامی ممالک کے اندر بھی قرآن و سنت کو پس پش ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. آج آپ اور ہم بھی اس امتحان سے گزر رہا ہے. اور یہ کوئی اور کہے شاید ہمیں برا لگے گا، لیکن یہ حدیث تو سب سنتے آتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی، گرگٹ اس آگ کو بھڑکا رہا تھا اور ابابیل اس آگ کو بجھا رہا تھا. جب ابابیل سے پرندوں نے پوچھا کہ تیرے اس چونچ کے پانی سے کیا ہوگا، اس نے کہا میں بھی جانتا ہوں کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں قیامت کے دن ابراہیم کے اوپر جلائے جانے والی آگ کو بجھانے والوں میں اپنے نام کو شامل کرنا چاہتا ہوں. ہمیں بھی پتہ ہے کہ آج ایک عالمی سازش ہے، بہت بڑی سازش ہے دین اور اسلام کے خلاف. لیکن بات یہ ہے کہ ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں، ہمارا جذبہ کیا ہے. اللہ نے ہمارا وہ جذبہ دیکھنا ہے، اس پر فیصلہ کرنا ہے. باقی حالات کی کایا پلٹنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ پاک لاؤ لشکر کا محتاج نہیں ہے. اللہ جب بھی کام لیتا ہے اپنے دین کا تو کسی ایک کمزور کو کھڑا کر دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانی تھی، پورا عالم کفر آپ کے خلاف تھا. آپ نے آسمان سے فرشتے نہیں بھیجے، کوئی لاؤ لشکر کی تیاری نہیں کرائی، بلکہ آپ کے دوستوں میں جو سب سے زیادہ ضعیف اور کمزور تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے اس کو ساتھ کر دیا اور وہ کام حضرت ابوبکر سے لیا جو کروڑوں اربوں انسان بھی نہ کر سکے. کام اللہ نے لے. پھر وہی ٹائم پھر آیا ایک وقت کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم فانی سے پردہ فرما گئے، عالم جاویدانی کی طرف چلے گئے. اس وقت پھر ایک بحران کھڑا ہوا، ایک اضطراب پیدا ہوا. اس وقت ابن خطاب بھی تھے، حضرت خالد بن ولید بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے جن کا تاریخ میں بڑا نام تھا. لیکن اس وقت پھر اللہ نے ایک ناتواں، ایک کمزور، عمر میں بوڑھے صحابی سیدنا ابوبکر صدیق کو کھڑا کر دیا، اور اس سے وہ کام اللہ نے لیا جو ایک بہت بڑا لاؤ لشکر کا مالک بھی نہیں کر سکتا. اللہ نے بتا دیا کہ میں کسی لاؤ لشکر کا محتاج نہیں. میں جب کسی کام لینے کا ارادہ کر لوں تو پھر میں تنکے کو شاطیر بنا دیتا ہوں، تنکے کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہوں کہ کئی شاطیر بھی اس تنکے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ اللہ بتا دیا. تو میرے عزیز دوستو، آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، کتنی بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں اور وقت کے طاغوت کے ساتھ مقابلہ ہے، لیکن ان کی نظریں اللہ پر ہیں. اور پھر اللہ جب حضرت ابراہیم نے اللہ کے لیے قربانی دی تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے بھی تنہا نہیں چھوڑا. یہ اللہ کی بھی سنت ہے، جب بندہ اللہ کے لیے آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ اس کو اکیلے نہیں چھوڑتے، اللہ کی پوری کائنات اس کے ساتھ ہو جاتی ہے.
اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، نوح علیہ السلام اللہ کو پکارا انہوں نے، اللہ نے ان کی مدد کی اس قوم کو کہ جس قوم نے نوح علیہ السلام پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سرخرو کیا اور اس قوم کو اللہ نے تباہ اور برباد کر دیا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے اللہ نے واقعات سنائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنایا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہ آزمائش ان کے مال میں آئی، ان کی اولاد میں آئی، ان کے جسم پر آئی، ان کا سارا مال ختم ہو گیا، ان کی ساری اولاد فوت ہو گئی، اور وہ خود بہت بڑے اضطراب اور تکلیف اور بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن اتنی بڑی آزمائش کے باوجود، اتنی بڑی تکلیف کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ ہی کو، حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ سے دعا مانگی، اذ نادا ربہ انی مسنی الضر، اے اللہ آپ کا بندہ ایوب بڑی تکلیف میں ہے، وانت ارحم الراحمین، آپ تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اپنے بندے ایوب پر بھی اپنا رحم فرما۔ اللہ نے مدد فرمائی۔ اسی طرح آگے فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، مچھلی والا، اللہ پاک پیار سے اپنے یونس کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں وَظَنُّونِ، ہمارا مچھلی والا دوست، وہ اتنی تکلیف میں کہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، اور وہاں جب پہنچا تو وہاں جا کر اس نے کیا کیا؟ اللہ کو پکارا، کہا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، بس آپ ہی میری مدد فرما۔ اللہ نے ان کے لیے بھی راستہ بنایا۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، جن کا کل آپ نے ذکر سنا، زکریا علیہ السلام، ان کو اولاد چاہیے تھی، انہوں نے اللہ کو پکارا۔ تو یہ تمام واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں ہمیں سنائے۔ اگر آج ہم اس رمضان کی برکت سے اس مرحلے میں کامیاب ہو گئے، ہمارا یہ ذہن بن گیا کہ بس ہمیں بھی کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو تو ہم اللہ کو پکاریں گے، بس سمجھے کہ یہ رمضان ہمارے لیے برکتوں کا، رحمتوں کا رمضان بن جائے گا، کہ ہمارا ایک طریقہ زندگی کا وہ بن جائے گا جو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تھا۔ یہی ہمارے پیارے پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اذا حضبہ امر صلی، جب آپ کو کوئی بھی پریشانی مصیبت آتی آپ نماز پڑھتے۔ جنگ بدر کے موقع پر کیا حالت تھی کہ 313 کا مقابلہ، اور تعداد میں بھی کم اور ساز و سامان میں بھی نہ ہونے کے برابر، ایک ایسے لشکر کے ساتھ جن کی تعداد 313 سے 3 گنا زیادہ تھی، وہ 1000 تھے، اور ہر قسم کا جدید اسلحہ ان کے پاس تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنائے گا، جھوپڑی بنائی گئی، وہاں اپنے مصلی بچھایا۔ آج اس وہاں پر مسجد ہے، مسجد کا نام بھی مسجد عریش ہے، غزوہ بدر کی جگہ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر آپ اللہ کے سامنے آپ نے دعا مانگنی شروع کی، اپنی جھولی پھیلائی، اشک بار ہوئے، آپ آنسو بہا رہے تھے، اور آپ پر اتنا گریہ تاری ہوا کہ آپ کے جسم مبارک پر کپ کپی تاری ہو گئی۔ آپ کی چادر مبارک جو آپ کے کندھے پر پڑی ہوئی تھی، وہ چادر آپ کے کندھے سے سرک گئی، نیچے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے وہ چادر اٹھا کر آپ کے کندھے پہ رکھی اور فرمایا اللہ کے رسول، کیا اللہ نے آپ سے کامیابی کا، فتح کا وعدہ نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا میرے یار، میرے دوست، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میری کامیابی اور فتح کا۔ تو پھر عرض کیا کہ پھر اتنا رونا اور گڑگڑانا کیوں ہے؟ فرمایا کہ میرے یار یہ میری پہچان ہے کہ میں اللہ کے سامنے روؤں، یہ ہماری شناخت ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے ہماری پہچان یہ رکھی ہے
کہ انسان اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو، جھولی بچھائے ہوئے ہو، اشک بار ہو، لگتا کتنا خوبصورت ہے. اور جب یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جا کر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، سر جھکاتا ہے، تو اس وقت آپ دیکھا کریں کہ اس وقت کتنا برا ایک منظر بنتا ہے کہ یہ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اپنے سے ایک گھٹیا مخلوق کے سامنے جھکا ہوا ہے، یا اپنے سے ایک برابر کے سامنے جھکا ہوا ہے. جھکنا ہے تو اس طاقت کے سامنے جھک کہ جو مختار کل ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء. جسے چاہتا ہے بلند کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے پیوست خاک کر دیتا ہے. مختار کل وہی ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، طاقت اس کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو آج کا یہ ہمارا جو درس ہے سورہ انبیاء والا، اس درس کو آپ یاد رکھیں کہ یہ درس جو ہے یہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے. جن کے دلوں میں اللہ کی محبت آ جاتی، اللہ کی طاقت آ جاتی، یہ ایک شرط ہے. اللہ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے. آپ دیکھیں کہ سورہ طٰہٰ میں کل آپ نے جو پڑھی، اس میں آپ پڑھ کے آئے کہ فرعون نے جو جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بلائے تھے، تقریباً 400 جادوگر تھے. 400. ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی. آپ پہلے اپنا عصا پھینکیں گے یا ہم اپنی لاٹھیاں، اپنی رسیاں پہلے پھینکیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو کہو بل القو، پہلے تم اپنی لاٹھیاں پھینکو. انہوں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی، وہ سارے کے سارے سانپ بن گئے اور خطرناک قسم کے سانپ بنے، اتنے خطرناک کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن چونکہ انسان تھے، انسانی جو بشری طبیعت تھی، اس طبیعت کے اعتبار سے گھبرا گئے قرآن کے تان. لیکن ہوا کیا؟ اس گھڑی میں کیا ہوا اس کو یاد رکھنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. قرآن نے ان کی حضرت موسیٰ کی گھبراہٹ کا ذکر کیا. خود اللہ نے فرمایا لا تخف، موسیٰ ڈرو مت، گھبراؤ مت. ہوا کیا؟ بس قرآن یہ کہتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ کا اللہ سے رابطہ قائم ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے رابطہ قائم ہوا. اللہ نے فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، تمہارے ہاتھ میں بھی جو لاٹھی ہے اس کو پھینک دو. بس لاٹھی کو پھینکنے کی دیر تھی. کیا ہوا کہ وہ جتنے جادوگروں نے سانپ بنائے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان سانپوں کو ایسے نگل لیا، ایسے اپنی طرف کھینچا جیسے مقناطیس لوہے کے ذرات کو اپنی طرف کھینچ لیتا. اس لاٹھی کو ان کی طرف لپکنا نہیں پڑا، بھاگنا نہیں پڑا، اس نے سب کو اپنے اندر کھینچ لیا. اب وہ جادوگر سمجھ گئے، ان کو یقین ہو گیا کہ جادو والا سانپ کسی کو کھاتا نہیں، وہ ڈراتا تو ہے لیکن کھاتا نہیں. یہ جو کھا گیا اس کا مطلب ہے یہ حقیقی سانپ بنا ہے، یہ حقیقی اژدہا بنا ہے. اور حقیقی اژدہا جادو کی بنیاد پہ نہیں بنتا، یہ معجزے کی بنیاد پر بنتا ہے. یہ اللہ کا نبی ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. تو انہوں نے بے اختیار کہا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. رب العالمین تو فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا. پہلے تو خوش ہو گیا کہ لگتا ہے یہ سارے میرے سامنے سجدے میں گر گئے اور میری ہی کوئی طاقت، کوئی کرشمہ ان پہ ظاہر ہو گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے. لیکن جب اگلا جملہ انہوں نے کہا کہ ربی ہارون و موسیٰ، کہ تجھ پر نہیں، حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے.
تو فرعون بغلاٹ کا شکار ہوا اور کہنے لگا قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، میری اجازت اور میرے حکم کے بغیر ہی اتنا بڑا فیصلہ تم کر بیٹھے؟ انہوں نے کہا یہ فیصلہ کسی کی اجازت سے نہیں ہوتا، یہ عرش پر ہوتا ہے، اور اس یہ فیصلہ اللہ خود کرتا ہے، کس کے دل کو اپنی محبت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، یہ ہمارا نہیں۔ تو فرعون وہی ظلم و ستم پر، بربریت پر اتر آیا۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے یہ فیصلہ کیا ہے تو پھر تمہیں پتہ ہے انجام کیا ہوگا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، پہلے تو میں تمہارے زندوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا، پھر کیا کروں گا؟ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور پھر میں تمہیں درختوں میں، کھجور کے درختوں میں لٹکا دوں گا، اس طرح سسک سسک کے تمہاری جانیں نکل جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اپنی محبت اور معرفت اتنی عطا فرما دی، اب تیری ان دھمکیوں سے، تیرے اس ظلم سے ہمارے دل سے اللہ کی محبت نہیں نکل سکتی۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تو نے کرنا ہے تو کر لے۔ تو دیکھیں جن کو اللہ کی محبت شرح صدر کے ساتھ نصیب ہوتی ہے تو وہ پھر اس طریقے سے ان کے دلوں سے نہ قارون کا خزانہ اللہ کی محبت نکال سکتا ہے، اور نہ ہی وقت کا طاغوت کا ظلم اور اس کی بربریت ان کے دلوں سے اللہ کی محبت نکال سکتی ہے۔ پھر اللہ خود ان کی مدد فرماتے ہیں۔ تو وہی دھمکیاں دینے والا فرعون، وہی ظلم کرنے والا فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس کا کیا انجام ہوا آپ قرآن پاک کے اندر پڑھتے ہیں تو یہ قرآن بتاتا ہے کہ جس رب نے اس فرعون کا یہ انجام کیا وہ آج کے فرعونوں کو بھی اس انجام سے دو چار کرنے پر قادر ہے، کی طاقت ہے۔ لیکن بات یہ کہ ہم جو اس کے ماننے والے ہیں اللہ کے، ہم اپنی اصلاح کریں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کریں اور حوصلہ کر کے اللہ کے احکامات پر عمل شروع کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے نہ ہماری معیشت تباہ ہوگی، نہ ہماری عزت میں کوئی کمی آئے گی۔ اللہ کے پاس عزت کے بھی خزانے ہیں، اللہ کے پاس رزق کے بھی خزانے ہیں، ہر چیز اللہ کے پاس ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَهُ خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ پاک ان چیزوں کا، ہمیں ان باتوں کا یقین نصیب فرمائے اور اس کا نور اللہ عطا فرمائے اور اس کی برکتیں اللہ ہم سب کو، پوری مخلوق کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔